آپ سے کہوں کہ ان دو بک کا کمپیریزن کریں تو آپ کہیں گے کتنی ایبسرڈ سی بات ہے، ان دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں۔ ایک بک انسان کی لکھی ہوئی ہے اور دوسری بک دا کریٹر آف دا یونیورس، اس کی بات ہے۔ ایک بک ہم نے صرف اپنا کورس پاس کرنے کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے لی ہے، اور شاید 1 2 3 سال کے بعد ہم دوبارہ اس بک کو کھول کے بھی نہ دیکھیں، کبھی خریدنے کی بھی زحمت نہ کریں۔ جب تک ہمیں ضرورت تھی ہم نے لی، پڑھی اور پھر ہم نے ڈسکارڈ کر دی، کسی کو دے دی، رکھ دی۔ دوسری بک جو ہے ہم اسے تاحیات سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کو انتہائی احترام اور محبت سے رکھتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم اسی بک کو کنسلٹ کرتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے راستہ پوچھتے ہیں اس بک سے۔ اور یہی بات میں آج آپ کو سمجھاؤں گی کہ اتنا بڑا ڈفرینس کیوں ہے۔ ان میں سے ایک بک کچھ عرصے بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی، اس کے فیکٹس غلط ثابت ہونے لگ جائیں گے، جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی اس میں نئی نئی چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی، پرانی نکالنی پڑیں گی۔ اور جو دوسری بک ہے اس کے سارے فیکٹس قیامت تک کے لیے صحیح ہیں۔ اور کیوں صحیح ہیں؟ ایک بک انسان نے لکھی ہے اور دوسری بک وحی کا علم ہے، اور وحی کیا ہے یہ ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسی بات پہ ہے، اور 3 چیزیں میں نے اکٹھی کر دی ہیں، وحی، بلیف ان دا ہولی اسکرپچرز یعنی ہولی بکس پہ، اور بلیف ان دا اینجلز فرشتوں پہ۔ وحی کیا ہے؟ وحی اگر آپ اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو اسے کہتے ہیں ایک صریح خفیہ اشارہ، a swift and a secret gesture یا command, a secret message۔ اور وحی ہوتی کس کی طرف سے؟ ایک واحد ذات ہے، the true one God، جو اپنے پروفٹس کو، اپنے کچھ خاص بندوں کو میسج پہنچاتا ہے، اور وہ میسج وحی کی فارم میں آتا ہے۔ اچھا، وحی کو الیبوریٹ کرنے سے پہلے ہم اس بات پہ آئیں گے کہ الٹیمیٹ سورس آف نالج ہے، ٹھیک ہے؟ وہی الٹیمیٹ سورس آف نالج ہے، باقی اس کے علاوہ 3 اور طریقے ہیں نالج کے جو کہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ایک کیا چیز ہے؟ انٹیوشن، کہ آپ کو اچانک دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، اسے آپ الہام بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کو پہلے کوئی آنسر نہیں پتا تھا۔ ٹیچرس تو بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے کچھ پوچھا، آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، لیکن جیسے اس نے کویسچن کیا آپ کو اچانک ہی اس کا آنسر آ گیا۔ اور پھر ایکسپیرینس ہم کس طرح کرتے ہیں؟ اپنے 5 سینسز یوز کرتے ہیں، سینس آف ٹچ، سینس آف اسمیل جو ہے، اور سینس آف ہیئرنگ ہے ہماری۔ تو یہ ساری جو ہے نا سینسز مل کے ہمیں ایکسپیرینس کرواتی ہیں اور ہم چیزوں کو لرن کر لیتے ہیں۔ پھر ریزن یعنی دلیل سے، کہ آپ کے پاس کوئی مسئلے آئے اور آپ نے جو ہے اس پہ تھوڑا سا سوچا، غور فکر کیا، اور آپ کو کوئی دلیل مل گئی، کوئی ریزن مل گیا، وہ آپ کا نالج ہو گیا۔ اور پھر جو ہے لاسٹ ان میں ہے وحی، اور وحی ہی الٹیمیٹ سورس آف نالج ہے، کیونکہ یہ ایکسیپشنل ہے، یہ صرف پروفٹس کو آتا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کا امکان ہوتا ہی نہیں، بالکل پیور نالج ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ کریٹر کی طرف سے آیا ہے، اور کریٹر کیونکہ سب سے زیادہ نالجیبل ہے، کریٹر نے ہی پوری یونیورس کو کریٹ کیا، اس لیے وحی کا جو بھی نالج ہوتا ہے اس میں کسی غلطی کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ وحی کے میتھڈس کیا ہیں؟ اگر پروفٹ پہ وحی آتی ہے تو اس کے میتھڈس کیا ہیں؟ واٹ آر دا میتھڈس آف ڈیوائن کنورسیشن؟ اب یہاں پہ نا یہ میں نے آیت کافی محنت کر کے لکھی ہے، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ یاد کروا دوں، کیونکہ اس ایک آیت میں نا پورا یہ کانسیپٹ وحی والا جو ہے نا آ جاتا ہے کہ وحی آتی کس طرح سے ہے۔ اور یہ آیت ہے، اگر اس کو یاد کر لیں تو بہت بہتر ہے آپ کے لیے، بہت اچھا ہے۔ 2 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی یاد کر لیں تو آپ کا بہت اچھا کام جو ہے نا وہ ہو جائے گا۔ وَمَا كَانَ، آیت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللَّهُ، It is not possible for any human that God should speak to him illa، سوائے except وحیاً through revelation، او من وراء حجاب، or behind a veil، او من وراء حجاب۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، or يرسل رسولا فيوحى بإذن ما يشاء إنه عليم حكيم، or by sending a messenger to reveal with God's permission what he wills۔ اب یہ آیت یاد ہونی چاہیے، انہو علیم حکیم، because he is all knowing۔ تو یہاں پہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی انسان کے لیے یہ اللہ نے پاسبل ہی نہیں رکھا کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ بالکل بات کر سکے۔ اور یہاں یہ بھی ایک حدیث ہے کہ کسی انسان نے نا اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بات کیسے کرتے ہیں اپنے پروفٹ سے، اپنے چنے ہوئے بندوں سے؟ تھرو وحی، تھرو ریولیشن، تھرو بیہائنڈ دا حجاب، بیہائنڈ دا ویل، اور یرسلہ رسولن، یا وہ کوئی میسنجر بھیج دیتے ہیں جو اس کی طرف وحی کی گئی ہے وہ سناتا ہے۔ اچھا، پھر آ جائیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِن رُوحٍ مِّنْ أَمْرِنَا۔ اب اللہ تعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ thus we have revealed to you Muhammad a spirit of our command، یعنی روح جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان،
You did not know what the book is or nor what is faith. کہ آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے، بک کیا ہے اور ایمان کیا ہے، بلکہ ہم نے ہی آپ کو بتائی. آگے کیا کہتے ہیں نا، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. But we made it a light that we may guide by it whomever we wish of our servants. اور اس کے ساتھ ہی وہی کا ٹاپک ہمارا ختم ہوا. بلیف ان بکس اور بلیف ان اینجلس کے لیے انشاءاللہ دوسری ویڈیو جلد ہی اپلوڈ ہو رہی ہے.